لیکن تجدید عہد کرنے پیغمبر دے نال کہ اساں اے پیغمبر خدا اگر پچھلی زندگی اساں خدا مچ گزار چھوڑی اساں عہد پہ کر دیاں بقایا زندگی تیری سیرت دے مطابق گزرے حقیقت اندر ہونا چاہیے جی سارے انبیاء خواہش کر دے گئے میرا اللہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور دے گئے تورات یا تختیاں گھن کے آئے خارش تلاوت کی تھی اور کیا عرض کی تھا پاک پروردگار انی رائت فی الالواح امتن او میرے اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کے حالات کو پڑھا ہے جڑی امت خلق سارا تو آخر میں تھی سی جنت سب تو پہلے ویسی فجعل ہی امتا اے میرے اللہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے آواز توحیدہ سی او میرا خلیل نبی او میرا کلیم نبی او میرا پیارا نبی ہی امت احمدہ بے شک اے فضیلت میرے امت مصطفیٰ دی خلق سارا تو آخر تے جنت سارا تو پہلے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر سن انی رائت فی الالواح امتن اے میرے پاک پروردگار میں نے تورات کی تختیوں میں ایک اور امت کے حالات کو پڑھا ہے او فقط نیکی دا ارادہ کرے سن انہاں دی نیکی لکھی ویسی اگر وہ نیکی انجام چلے سن تو او مالک ہک دے بدلے انہاں دے نام اعمال چاہ نیکیاں دا ثواب لکھ چھوڑے سن میرا اللہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے آواز توحیدہ سی اے موسیٰ ہی امت احمدہ اے فضیلت بھی میرے مصطفیٰ دی امتی ہے آج ارادہ کیتا ہے نا بھئی مجلس سے وجھنا ہے گھروں نیکی لکھی گئی وقت مجلس سے ٹور آئے ہو نا کریم خالق نے تھوڑے نام اعمال اجداہ نیکیاں درج کر چھوڑی جی بندہ ارادہ کرے نا نماز پڑھنی ہے تے ایک نیکی لکھی ویسی جو نماز پڑھے چاہ مالے کو زیادہ نیکیاں اسے نام اعمال اجداہ لکھ چھوڑی کتنا خوش قسمت ہے تو جو اللہ نے تے کو امت مصطفیٰ جو قرار دیتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھاں لگے انی رائت فی الالواح امتن اے پاک پروردگار میں تورات یا تختیاں ایک اور امت حالات پڑھے ایک اور امت حالات پڑھے جڑا گناہ دی نیت کرے سی گناہ لکھا نوے سی کل سمجھ آ رہی ماشاءاللہ میں کو لگ دے تو سب پریشان تھی گئے میرا اللہ او امت میں موسیٰ دی امت قرار دے جو گناہ دی نیت کرے سی گناہ لکھا نوے سی اگر گناہ کر بیٹھے وہ مالک 9 گھنٹہ دی مہلت دے سی ہو سکتا ہے میرا بندہ میرے دروازے تے آکے توبہ کر رہے ہونے جنہ بندہ توبہ نہ کر رہے پھر اللہ فرشتہ کو حکم دے دے لکھ چھوڑو تے لکھو بھی میں آپ ترجمہ پہ کرتا اپنی زبان ہے لکھو بھی کچی پینسل نال اگر 30 سالہ دہائی نہ گناہ کیتے سے 80 سال جا کے اس گناہ دی توبہ کی دیئے تے گناہ ایک مٹا چھوڑو جو نام اعمال اچ گناہ دا ذائقہ ہی نہ رہا ہے گناہ دا ذائقہ ہی نہ رہا ہے میرا اللہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے آواز توحید آئی ہے یا امت احمدہ موسیٰ اے فضیلت مقام مرتبہ اے میرے آخری نبی کی امت ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر سے انی رائت فی الالواح امتن اے پاک پروردگار میں توراتیاں تختیاں جے اور امت حالات کو پڑھے جے امت حق انہاں دا نبی شفاعت کرے سی اے میرا اللہ اس امت کو مجھ موسیٰ کی امت قرار دے
اے حق مجھ موسیٰ کو عطا کر کہ میں اپنی امت کی بخشش کروا سکوں. آواز توحید آئے گی موسیٰ ہے یا امت احمدہ. اللہ نے نور محمد کو خلق فرمایا نا تے نور محمد کو خطاب کیتا کریم خالق نے. ان خطابات جو ایک جملہ اے بھی ہے انت شافی یوم المحشر. اے میرا حبیب تو او ہے جڑا قیامت علیہ دہاڑے اپنی امت دی شفاعت کرے. اپنی امت دی شفاعت سارے مل کے صلوات پڑھنا بابا گل یاد ہے. متقیاں دا گرو صبر کرنے والے میدان محشر چاسے آواز توحید آسی انہاں کو جنت وچ گھن ونجو. اے جڑا کچھ آدھے کھڑے اے سچ بھی آدھے کھڑے حق بھی آدھے کھڑے دنیا چ زندگی ایویں گزاری نے جویں میں اللہ چاہتا ہوں. میری معصیت کوئی نے نہیں کیتی نافرمانی خدا نافرمانی رسول نے کیتی. آج انہاں کو سواریاں تے سوار کر کے جنت وچ گھن ونجو میرے فرشتے. میں اللہ انہاں کو انعام و اکرام نال نواز چھوڑے سے. پھر حاطف غیب جو آواز آسی اے صاحبان فضل کہاں ہو. پھر ایک گروہ سامنے آسی جنہ میدان محشر چاسی. پھر میدان محشر علیہ حیرانوں سے بھئی آج وہ دہاڑے ہر بندہ پسینے شرابور ہے نفس نفسی دا عالم ہے. ہر بندے دے کوشش ودا کرتا ہے جو کوئی تھوڑے جائیں نیکیاں مل ونجن ہاں میدان معاشرے جو حساب لے کے جان چھڑا ونجا ہاں. یہ کی ہو جائے لوگ جڑے سواریاں تے سوار ہو کے میدان معاشرے سجے بھی فرشتے کھبے فرشتے اگے فرشتے پچھے فرشتے انہاں دا چہرہ مسکرادا آندا ہے چہرہ 14ویں دے چاناں کو چمکدا آندا ہے. فرشتے پوچھتے کیڑا ہو جا کام کیتا وے دنیا چ جو اللہ نے اے انعام و اکرام عطا کیتا ہے. اے آگ سے نہ سا دنیا چ وہ لوگ ہیں ظالم ساڑے تے ظلم کریں دے ہن اسا ظالمان دا ظلم برداشت کر کے انہاں کو دعا دے دے. جی اتھائیں روایت جنہ میں پڑھی ہے نا میں کو امام حسن علیہ السلام دی وہ روایت یاد آ گئی. شامی گستاخی کھڑا کریں دے تے امام حسن آدھے کھڑنے لگ دے تو مسافر ہے لگ دے تو تھک ہوئے ہیں. میں تے کو گھر گھن منجا تے کو مقام ہی دے ماں مقام ہی دے دا کھانا ہی دے ساں لباس ہی دے ساں. اگر سواری کو نہیں میں حسن سواری دے ساں اگر زاد راہ کو نہیں میں حسن زاد راہ ہی دے ساں. جی میں کھڑائی نا گستاخی کریں دا لٹھا امام دے قدمہ تے آدھے مولا میں معافی منگدا میں معافی. جی ایک اور روایت عرض کی تھی ونجا جناب مالک اشتر چلو تو معصوم امام ہے نا جناب مالک اشتر کوفہ دے بازار جو گزر رہے ہیں ایک دکاندار نے گستاخی کی تھی جنہ اکھاں ٹر گئے نا مالک اشتر تے بے دکاندار نے سے جاندا ہے کون ہے نیندی میں نہ جاندا. اے امیر المومنین علی بن ابی طالب دے فوج دے سپہ سالار رہی اے ہن بھجے جنہ گئے نا تو مالک اشتر مسجد دے اندر نماز دے وچ مصروف ہا اے نال بہ گئے جنہ مالک اشتر نے نماز مکائی ہے نا اس معافی منگی ہے. مالک اشتر آدھا ہے آئے تیرے واسطے آ مسجد وچ تیری بخشش دی دعا کرن آیا بیٹھا. اے صاحبان فضل حسین میدان محشر وچ جے کو اتنا پروٹوکول مل سی اتنی عظمت ہو سی بے سواریاں تے سوار چہرہ 14ویں دے چاناں کو چمکتا بنا. پھر آواز آسی حاطف غیبی چو اے ہمسائے کہاں ہو میدان معاشر میں سامنے آ جاؤ. پھر ہی کرو گل سمجھ آ رہی پھر ہی کرو سامنے آسی فرشتے پوچھتے ہیں کیڑا ہی ہو جیا کم کیتا وے جو اتنا بڑا پروٹوکول اتنا بڑا مقام میدان معاشر جنہ ہر بندہ پریشان ہے تسا خوش و خرم میدان معاشر آئے ہو. اے آنکھ سے دنیا چ ہسے
اللہ جڑا کچھ عطا کیتا ہانا وہ اللہ دی مخلوق مومنین دے ہوتے خرچ کریں دے ہسے کوشش کریں دے ہسے جو سارے کو لوگ کہیں کو تکلیف نہ پہنچے کہیں کو تکلیف نہ پہنچے ہر ممکن کوشش کی تھی جو کس سے مومن بھائی کو سارے کو تکلیف نہ پہنچے پھر فرشتے آکسیں تھا کو جنت مبارک ہو گئے ہونی تھا ہی سوچنا ہے ہون اسی مومن ہیں کہیں کہیں دے جھوٹی ایف آئی آر کٹائی کھڑے ہیں کہیں کہیں کو پوری گالیاں دی گردان سنے دیں کہیں کہیں دی دل آزاری کریں دیں کہیں کہیں دا مال چھوڑے دے گل سمجھ آ رہی ہے سارے مل کے سبات پڑھو نا باوازے بولا کہیں کہیں دا مال چھوڑے دیں تے ہر طرفوں بد دعاواں آنی ہیں کی ہو جیا مومنے کی ہو جیا انسان جین دے اندر ذرہ برابر بھی رحم کوئی میرا دوست سوچنا دوست اگر چاہنا ہے جو میدان معاشری تے کوئی مقام مرتبہ مل لے بات کوشش کر اگر مومن دے دل لے جو خوشی نو داخل کر سکتے ہیں خوشی داخل کر کے ان کو پریشان نہ کر پریشان نہ کر امام رضا علیہ السلام نے یہ لئے تو صاحب سونا میں بس کر چھوڑے سے مار سے بھامے آمین دے بھامے نام ہے میں لے کے تلے بیٹھے سے باواز بلند صلوات پڑھتے امام رضا علیہ السلام نے سید عبدالعظیم حسنی کو خط لکھا ایک سید عبدالعظیم حسنی جتنے ظاہر گئے ہو ایران چھنے دی قبر مبارک ہے چہندے بارے میں روایت پڑھ کے میرے روحتے کھڑے ہو گئے چہندے بارے امام علی نقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ او ہستی ہے جیڑا بندہ سید عبدالعظیم کی زیارت چکرے سمجھے اس نے مولا مظلوم کربلا دی زیارت کی اور پھر میں روایت پڑھیے نا وقت میں وہ زیارت نامہ چاہے جن دے اندر سید عبدالعظیم دا زیارت نامہ لکھو یا ہاں میں ایک جملے دی تحقیق تکر اس اندر جملہ تحریرہ السلام علیکہ یا من بزیارت ہی ثواب و زیارت سید الشہداء اے وہ ہستی اس پر میرا سلام کہ جس کی زیارت کرنے سے سید الشہداء کی زیارت کرنے کے برابر ثواب سارے مل کے سواب پڑھو نا امام رضا علیہ السلام نے خط لکھا سید عبدالعظیم حسنی کو اے عبدالعظیم حسنی میرے اس پیغام کو میرے شیعوں تک پہنچا دے سب سے پہلے پیغام پہنچانے سے پہلے مجھ رضا کے سلام میرے شیعوں تک پہنچانا کہنا کہ آپ کے مولا رضا آپ کو سلام کہہ رہے تھے گل سمجھ آ رہی خط سنا رہے ہیں جڑا خط 8ویں امام نے سید عبدالعظیم کو لکھا کتنا خوش قسمت ہیں اے مومنٹوں جو امام نے تیرے السلام بھیجے اپنی عظمت کو پہچان تو کس عظمت کا مالک ہیں جو اللہ نے ایسے معصوم امام عطا کی جڑے تیرے السلام پہ بھیجے امام
حسن علیہ السلام مولا روایت کر دیں جن اماں زہرا نماز شب پڑھے ہاں نا تو نماز شب پڑھن دے بعد آخری رکعت دے قنوت وچ ہر مومن دا نام گھن کے بخشش کی دعا کریں دی ہاں اماں زہرا معصوم نے دیکھو اپنی دعا مت یاد رکھیں اپنی عظمت کو پہچان. امام نے فرمایا سید عبدالعظیم حسنی میرے سلام پہنچا دینا میرے شیعوں تک اور میرے شیعوں کو کہنا اے شیعہ اے محمد والے محمد نال محبت رکھن آلے اپنے ہوتے کدائی بھی شیطان کو مسلط نہ تھی مانڈے وائے. تھوڑے جے جملہ اوکھا ہے جی اپنے ہوتے شیطان کو مسلط نہیں تھی مانڈے ہونا. بھئی کوشش تو کرنی چاہیے نا بھئی بھامیں جان چلی ونے حکم امام بچ گلی میں نا آج کل کے ہے حکم امام زبا تھی ونے سلی خواہش بچ ونے. مومن تو ہوئے ہیں جنگ سفینج ہمارے یاسر بیٹھے ہمارے یاسر تا ایک سپاہی یہ ہوا دے میں سرخ چادر لائیے اس چادر دے سائے دے تلے اساں بیٹھے ہیں اسے اسنائے ٹھیک شخص آئے آگے آدھے تھوڑے جو ہمارے یاسر کون ہیں سارے بولن تو پہلے ہمارے یاسر نے آخر میں ہمارے یاسر ہاں وہ آدھے میں جنہیں گھروں ترانا تو میں کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب دے حق دا یقین ہاں اور امیر المومنین دے مد مقابل آمن آلے دے باطل دا یقین ہاں. جنہیں اتھا پہنچنا میدان صفین تے میں رات گزاری تے میں ہون کچھ کیفیت میری بدل گئی. میں گیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو لوں تے اپنا سارا معاجرہ ڈسیں امیر المومنین نے بھیجے ون ہمارے یاسر کو لوں جو تیرا مسئلہ حل کرے. سی گل سمجھ آ رہی ہمارے یاسر پوچھا کیوں تیری کیفیت بدلی یاد ہے جنہ میں رات آکے ٹھہرانا میدان صفین تے ہوئیے صبح اس قافلے جو ہی اللہ اکبر دی صدا آئیے انہوں ہی اللہ اکبر دی صدا آئیے انہوں بھی نماز ادا ہوئیے انہوں بھی نماز ادا ہوئیے. سمجھ آ رہے یہ صاحب کوئی دھوکہ دیتا میں نہ پہنا ڈھیر سارے ممبرہ تو ساتھے مومن شہدے بھس میں دنگاہ لے جی انہی نماز انہی تلاوت قرآن انہی نماز انہی تلاوت قرآن ہن میں کو سمجھ نہیں لگتی حق تے کون ہے. اتھے ہی دن کوئی بندہ آکے فتوہ چلے ہوئے نا ابو سامین آدن بس سہیں ممبر حسین تے جو آیا کھڑا گال تا سمجھنے بابا پہلے اس گال کو قرآن تے گھنوائیں اگر قرآن نہ لو کہل مطابقت بھی کرتی ہے قرآن دے مطابق ہے قبول کر اگر قرآن نہ ٹکرار یہ فضربو الالجدار چینہ فرمانی ہے اس کو دیوار تے مار معصوم پہ فرمائے دیں ختمی مرتبت پہ فرمائے دیں جنر بھی میرے فرمان کو دیکھنا ہوئے قرآن نہ مطابقت کر اگر قرآن نہ ملدہ پہ قبول کر اگر قرآن نہ ٹکرار یہ فضربو الالجدار میرے فرمان کو ٹھکرا دے ممبر تیامن اللہ غیر معصوم ہے معصوم نے تک میار دس ہے انہیں سوچو کیا نا قبلہ کو اگر اپنی زندگیاں کو بدلنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کے ہوتے عمل کرو قرآن کا رچ موجود ہے پتہ لگتے ہے اپنے کردار کو قرآن کے ہوتے پیش کر اگر تیرا کردار قرآن کے مطابق ہے تو حقیقی امیر المومنین دا شیعہ ہیں اگر قرآن کے مطابق نہیں تیرا تضاد ہے قرآن دے وچ پھر اپنے ہوتے غور کر. گل سمجھ آ رہی ہے ناراض نہیں میں تھی. امام نے خط لکھا شاہ عبدالعظیم اے عبدالعظیم ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے کہ میری وجہ سے بلکہ ہم اہل بیت کی وجہ سے ان شیعوں کو بخشا جائے گا سوائے 3 لوگوں کے. سمجھ آ رہی
ایک او جڑا شرک کریں دے 8ویں صحیح پہ فرمائیں دیں قیامت علیہ لہاڑے اس کو معاف نہ کیتا ویسی بیا اس کو معاف نہ کیتا ویسی جڑا سادے محبہ کو تکلیف پہنچاوے اذیت دے وے نقصان پہنچاوے 8ویں صحیح ارشاد پہ فرمائیں دیں ایک اس کو نہ معاف کیتا ویسی جڑا مشرک ہے ایک اس کو نہ معاف کیتا ویسی جڑے سارے شیعہ کو نقصان پہنچائیں دا کھڑے غور کر کردار دیتے ہیں اسا کتنے مخلص ہیں شیعہ نال اور کتنے اسا اپنے بھراما کو نقصان پہنچیں گے ان 8ویں رضا پہ فرمائیں اگر شیعہ چاہنے جو میدان معاشر گل سمجھ آ رہی ہے اگر چاہنے جو میدان معاشر میں رضا دے کٹھے کھڑا ہوں میں تود کسے شریف ساڑھے محب دی عزت پامال نہ کر شخصیت کو پامال نہ کر پھر میدان معاشر جانے میں رضا جانا اگر ساڑھے شیعہ اور ساڑھے محب دی عزت کو پامال کیتا پھر میدان معاشر میں رضا اس مظلوم دے طرفوں وکیل ہو کے اللہ دی بارگاہ جو اس کو سزا نہیں ویسا چاہے ساڑھے شیعہ کو تکلیف پہنچائی ساڑھے شیعہ کو اذیت پہنچائی محرم تے سفر سنیں یہ در حقیقت ایک نعرہ بلند تھی دے کہ صلوات پڑھو نا بابا سے بلند ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا یہ ہر کوئی نعرہ بلند بھی کریں دے تے یہ نعرہ ہر کوئی سن دائی ہے تے نعرہ اپنے زبان دوتے جاری کریں دے اس نعرے کا مطلب کی ہے کریں یہ سب اور کیتے ہیں زیارت عاشور ایک جملہ پڑھ دیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود او میرا اللہ جدہ میں میدان معاشر ونجنا تو میں کو حسین دی شفاعت عطا کریں پڑھ دیں جی حسین دی شفاعت عطا میں کافی دفعہ روایت پہلے مجالس سے بیان کر چکا بھئی 6 سائن کو لوگوں نے پوچھا مولا یہ جو فقط حسین مظلوم کربلا دے بارے ہے بھئی ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات ہدایت کا چراغ حسین ہے سفینہ نجات حسین ہے کیا تسا سارے معصوم ہدایت کا چراغ نہ کیا تسا سارے کشتی نجات نہ 6 سے فرمایا اسے کوئی شک نہیں اسا سارے ایماں ہدایت چراغ بھی ہیں اور کشتی نجات بھی ہیں لیکن اللہ نے جڑا مقام میرے ڈالے حسین کو عطا کی تھے نا میدان معاشر لگویا ہو سی تے 1000 گناہگاراں دی صف میدان معاشر ایک موجود ہو سی اس دی لمبائی مغرب تو مشرق تک ہو سی لا تعداد گناہگار اس صف ایک موجود ہو سے 1000 صف 6 سے ارشاد فرمائے ہیں اس 1000 صف جو 999 صف دی شفاعت کرے سی میرا ڈاڈا حسین میرا ڈاڈا حسین تے میں جڑی ایک صف ہے نا معصوم پہ فرمائے ہیں اس ایک صف اسا سارے ایمہ رل کے شفاعت کرے سو تے اس ایک صف جی میرے ڈاڈے حسین دا حصہ موجود ہو سی کوشش کی تھی کر کہیں مجلس کہیں جلوس ہے ازائج آزاداری مولے مظلوم کربلاج کیا کرنا کوشش کی تھی کر تو کچھ حاصل کر کچھ تے پتہ لگے انج نہ ہوئے جو آزاداری سن دے وقت گزر بنے میں کو کل پرسو ایک مومن فون کیتا ہے اگر سیمت 17 کو عید غدیر ہے نا
پڑھا لکھا بندہ ہے 17 کو عید غدیر ہے نا 17 ربیع الاول کو عید غدیر کم از کم اس کی عمر میرا خیال ہے میں اگر مبالغہ نہیں تو 60 سال ہے جڑا بندہ 60 سال محرم سنے مجالس سنیے جلوس ہائے ازاج گئے تے وہ حالے اتنا ہی پتہ نہیں کر سکا جو 17 ربیع الاول کو کہندہ ملاد ہے کون دنیا تے آئے تے عید غدیر کیڑی تاریخ ہوئی روایتی طور تے آئے مجالے سے سنا آج کل تا یہ جڑے سارے علماء ہیں نا کہ نہیں معیار بنا کے دے باہروں نکلے نہیں تھیں گیڑ دے باہروں سائیں بڑی مولی شیخ مجلس پڑی خمان دی مجلس پڑی خدا دا واسطہ نے نہ کہیں دی مجلس کو تسا ٹنگو تے نہ کہیں دی مجلس کو تسا ڈھاؤ ای ہو دعا کی تھی کر میں پہلے جملے سنا چکا نا آیت اللہ تک کی بہجت آدھے چٹن بھی گیا کرنا مجلس عید نہ آکھا کر میں مجلس جا رہی ہوں بلکہ آکھا کر میں کربلا جا رہی ہوں تھوڑا مقام ہے میں کربلا جا رہی ہوں دعا منگی کرو شالا کہیں بھرا دے قاتل دے سامنے بھیڑ نہ آگے کہیں بھرا دے قاتل دے سامنے بھیڑ نہ آگے بھرا مرا کے پتر کو ہا کے چادر لٹا کے تے وقتی شام غریب آدھی کھڑی ہے میرا اللہ میں زینب دی نماز بن چادر قبول کر اجرکم اللہ میرا اللہ میں زینب دی بن چادر نماز قبول کر جنا شام جو قیدہ چھوٹی ہیں نا تے آئین علی دیاں دیاں مدینے امام سجاد نے مدینے دے بارو قافلہ روکے تے بشیر پاکس بشیر جی آقا وان مدینے چ منادی کرا مدینے دے سردار اجڑ کے وال مدینے دے سردار اجڑ کے وال لائن مدینے چ دیاں گلیاں چ بشیر اعلان ودا کریں دے او اہل یسرب او مدینے آلیو مدینہ رحمت دے قابل نہیں ریا مدینے دے سردار اجڑ کے والین قد قتل الحسین بے کربلا حسین کربلائے چن مارا گئے جنہ بشیر نے اعلان کیتے نا وقت مدینے زن و مرد نے رونا شروع کیتے تے پھر لوگ دوڑ کے آنے کوئی پوچھتے بشیر آیا اکبر والا ہے یا کوئی نہ بشیر رو کے آکھیا اکبر کربلائی ذبح ہو گئے مت کوئی پوچھیا بشیر اے دسا اون محمد ولے یا کوئی نہ بشیر رو کے آکھیا اون محمد کربلائی ذبح ہو گئے پھر کوئی پوچھیا بشیر اے دسا عباس ولے یا کوئی نہ بشیر رو کے آکھیا عباس کربلائی ذبح ہو گئے ایک ایو جہاں سامنے قافلہ آئے نا معصوم بچیاں دا جڑیاں دیا چاچا بشیر دسا سکینہ ولی ہے یا کوئی نہ سکینہ ولی ہے یا کوئی نہ اسے لے بشیر نے موت ماتم کیتا ہے ماتم کر کے آدھا ہے او مدینے دیا بچیاں سکینہ تا حسین دی او دیئے تیری کربلا کو لوگ ان کے شام تک شمر تماچے مرے دا گئے او مظلومہ حسین دی دیئے آکھڑیے علی دی دی نانے دی مزار دے ایک کھجور دا درخت دے جتھا علی دی دی نے پیشانی ٹھیکیے اے جملے جنہاں پڑھیں نا قبلہ حسین پر جاڑا نے مجلس دوران مجلس جو ایک نوجوان اٹھے پوچھ دے قبلہ اے دا صحیح ونیو جنہاں بھی کوئی مسافر تھکو یا آوے نا وہ اپنا کنڈ دا سہارا گرد ہے تو ساکے علی دی دی نے کھجور دے درخت نال پیشانی لائیے علامہ حسین پر جاڑا قبلہ دے نئے نوجوان نہ آپ رو نہ محکور ہوا کانڈ دی سہارا تو ہو گھر دے جن دی کانڈ سلامت ہو گئے اجرکم اللہ علی دی دھی دی کانڈ تا سلامت ہاں کوئی نہ آئی کھڑی ہے نانے دی مزار تے آدھی کھڑی ہے یا حجتہ انی نایتن علیک الحسین نانا میں حسین مرایا
رجالنا مقتولت نانا جڑے 28 رجب کو مات مدینے چگائے آنا نانا سارے میدان کربلا ذبح ہو گئے نانا ہی کو سجاد بچایا اموالنا مقصوبت نانا تیرے امتیاں نے سارے خیام لٹ کے دین نانا خالی خیام نہیں لٹے نانا میری چادر لٹ گئی تھی نے اطفالنا مسبوحت نانا سارے چھوٹے چھوٹے بچہ کو ذبح کر چھوڑا نے پھر آخری وہن کر کے علی دی دھیا دیئے ایوننا مجروحت نانا اتنا جگایا نے تھینیاں دھیاں کو سانیاں اکھاں زخمی ہو گئی ہے ہن ٹریے نانے کو وین کر کے نانے کو سنا کے ہن اتھا آئیے ماں دی قبر تے آئیے کچھ ایو جیاں گالیاں ہوندی ہیں نا جڑیاں دھیاں پویاں کو نہیں نسا سکدیاں وہ گالی صرف ماما کو نسائیں ہیں وہ دھیاں آلے موجود ہونا آئیے ماں دی قبر تے میں ہان اللہ کیا دی اماں میں تیرا پوتر حسین کو آیا ہون تبرکات اللہ صندوق زینب نے کھولے اس جو وہ چولا چاہے جڑا حسین تے جس چولے تے خون لگا ہویا ماں دی قبر تے رکھیا دی اماں حسین کربلا سم گئے اماں میں حسین تا چولا گھنائیا وہ شریف عزادار بطول دی قبر حلیے ہون رو کے غش کر گئیے علی دی تھی اور اپنے سارے مسائل اپنے ماں کو سنائے دعا ہے مالک اس عبادت کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ